عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے ایک بہت مانوس دن، دعوتیں، نئے کپڑے اور ظاہر ہے جانوروں کی قربانی۔ لیکن کیا اس دن کی کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ آج ہم اس قربانی کی تاریخ، اس کی اصل حقیقت اور ایمان کی اس لازوال داستان کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے آج کے دور کے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس بات پہ غور کیا جائے، کیا یہ ساری روایت صرف ایک جانور کی ظاہری قربانی تک محدود ہے، یا پھر یہ ایمان کی ایک ایسی کٹھن آزمائش ہے جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تاریخ میں پیوست ہیں؟ اکثر ہم لوگ عید کے دن کو محض گوشت کی تقسیم اور دعوتوں تک ہی محدود سمجھتے ہیں، یعنی صرف ظاہری سطح تک دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ذرا اس کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس روایت کے آغاز اور قربانی کی اس عظیم داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ کہانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست۔ ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ دنیا کا کوئی خوف، کوئی مشکل ان کے قدم نہیں ڈگمگا سکی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ مستقل آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے بت پرستی کے خلاف کھڑے ہونا اور اپنی ہی قوم کی مخالفت مول لینا، پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد دہائیوں تک، جی ہاں کئی دہائیوں تک اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، اور پھر برسوں کے طویل انتظار کے بعد بڑھاپے میں جا کر اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اب ان تمام کٹھن آزمائشوں کے بعد ملنے والی اس اولاد سے ایک باپ کی محبت کا اندازہ لگانا واقعی انسانی عقل کے لیے بھی مشکل ہے۔ اور پھر باری آتی ہے انبیاء کی اس کٹھن آزمائش کی، ایک ایسا امتحان جو عام انسانوں کی سوچ سے بھی بہت پرے ہے۔ انبیاء کرام کے خواب عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ وہ سچے ہوتے ہیں اور براہ راست اللہ کا قطعی حکم سمجھے جاتے ہیں۔ یہیں سے اس عظیم داستان کا سب سے مشکل موڑ آتا ہے۔ آئیے اس صورتحال کا تصور کرتے ہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے اسی اکلوتے انتہائی پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک باپ کے لیے کتنی ناقابل تصور بات ہے۔ ایک طرف بڑھاپے کی اولاد سے وہ گہری بے پناہ محبت، اور دوسری طرف اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت۔ یہ ایک ایسی شدید ترین جذباتی کشمکش تھی جس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو خواب سنایا تو اس فرمانبردار نوجوان نے کیا جواب دیا۔ الفاظ کچھ یوں تھے: ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا کمال کے الفاظ ہیں! یہ استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی وہ چوٹی ہے جس پر پہنچنا واقعی صرف اور صرف انبیاء کا ہی کام ہے۔ اور ہاں، جب باپ اور بیٹا قربانی کے اس عظیم مقصد کے لیے جا رہے تھے تو ظاہر ہے شیطان نے انہیں روکنے اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ثابت قدمی سے شیطان کو کنکریاں مار کر دور بھگا دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی عمل آج حج کا ایک بنیادی رکن رمی جمرات کہلاتا ہے۔ یہ بالکل اسی واقعے کی یاد دہانی ہے جب ایک سچے ماننے والے نے شیطانی رکاوٹوں کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ اور پھر وہ کڑا لمحہ آ گیا۔ باپ نے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ باپ کی شفقت اللہ کے حکم کے راستے میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہ بنے۔ چھری چلائی گئی، لیکن پھر ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور آسمان سے جنت کا ایک دمبا بھیج دیا گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لے لی۔ بات دراصل یہ تھی کہ اللہ کو کسی انسان کا خون نہیں بہانا تھا، بلکہ یہ تو محض نیت اور اخلاص کا ایک امتحان تھا جس میں یہ دونوں عظیم ہستیاں شاندار طریقے سے کامیاب ہو چکی تھیں۔ تو اس ظاہری عمل سے آگے قربانی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ تاریخی واقعے تو ہم نے جان لیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی عام قدیم داستان تو نہیں جسے بس سال میں ایک بار سنا دیا جائے۔ یہ ایک گہری روحانی حقیقت ہے،
اور یہ بات قرآن پاک کے اس اصول کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک پہنچنے والی واحد چیز وہ تقویٰ اور خلوص ہے جس نیت سے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ مطلب ظاہری عمل سے کہیں زیادہ انسان کی اندرونی نیت معنی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نام نہاد اندرونی قربانی پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر جانور تو ذبح کر دیا جائے، لیکن دل کے اندر کا غرور، دوسروں سے حسد، دنیا کا لالچ اور پوشیدہ گناہ یہ سب اسی طرح زندہ رہیں تو پھر اس قربانی کا کیا فائدہ؟ اصل قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے ساتھ ساتھ اپنے نفس اور اپنی برائیوں پر بھی چھری چلائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دن محبت اور ایثار کا پیغام بھی لے کر آتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا ایک بہت طاقتور سماجی پہلو بھی ہے۔ یہ محض ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں بھائی چارے، اجتماعیت اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے کہ گوشت کی تقسیم، اس کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں: غریب، رشتہ دار اور پڑوسی۔ اب یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، اس تقسیم کا عمل ان بے شمار غریب گھرانوں میں مسکراہٹیں بکھیر دیتا ہے جو معاشی تنگی کی وجہ سے شاید پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے۔ یہ معاشرے میں مساوات لانے اور اللہ کی نعمتوں کو سب کے ساتھ بانٹنے کا کیا ہی خوبصورت نظام ہے۔ تو پھر سچا ایثار کیا ہے؟ سچا ایثار یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کی خاطر چھوڑ دی جائے۔ اسلام کا تو بنیادی درس ہی یہی ہے کہ خوشی صرف تجوریوں میں بند کرنے کی چیز نہیں، اسے جتنا بانٹا جائے گا یہ اتنی ہی بڑھے گی۔ دوسروں کو خوشی دے کر جو سکون ملتا ہے، سچ مچ اس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ لیکن دکھاوے کے بجائے اخلاص اور نیت کی اہمیت کیا ہے؟ آج کے جدید دور پر اگر نظر ڈالی جائے تو بدقسمتی سے کئی جگہوں پر اس عظیم روایت کے اصل مقصد کو بھلا دیا گیا ہے اور ظاہری نمود و نمائش نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ آج کل کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف مہنگے جانوروں کی نمائش ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے ویڈیوز بن رہی ہیں، رتبہ دکھانے کی ایک عجیب سی دوڑ لگی ہے، اور دوسری طرف انتہائی سادگی اور خالص نیت ہے۔ یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک غریب انسان انتہائی سچی نیت کے ساتھ ایک چھوٹی سی قربانی بھی پیش کرتا ہے نا، تو وہ ان تمام مہنگے دکھاؤں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی اور مقبول ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت اور دین کی بنیادی تعلیمات، یہ تمام چیزیں ان دنیاوی دکھاووں سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ سچی قربانی کا مطلب یہی ہے کہ دنیاوی خلفشار اور نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر ان بنیادی فرائض کو اولویت دی جائے۔ اور اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہم واقعی صرف ایک جانور قربان کر رہے ہیں یا اپنے اندر کے غرور کو بھی؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی گونج یقیناً طویل عرصے تک ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اس پر ضرور غور کیا جائے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔